بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. کل جو لیکچر ہم نے کل جو کلاس اٹینڈ کی تھی اس میں ہم نے دو چیزیں سمجھی تھی. نمبر ون کہ لحن کی کتنی قسمیں ہیں اور لحن کا معنی کیا ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ جانا تھا کہ مراتب تلاوت کیا کیا ہے اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے. تو اس کو میں جلدی جلدی سے ایک آپ کو اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے, کچھ جو نئے ہیں ان کے لیے ریپیٹیشن ہو جائے. پہلی چیز لحن کی دو قسمیں تھیں. لحن کا معنی ہے غلطی کرنا. پہلی اس کی قسم ہے لحن جلی, دوسری قسم تھی لحن خفی. لحن جلی اس غلطی کو کہتے ہیں جو تلاوت کے دوران واضح اور ظاہر غلطی ہو. اس کی 5 قسمیں پڑھی تھی آپ. اس میں سے پہلی قسم یہ تھی کہ ایک لفظ کی جگہ دوسرا, ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دینا, ٹھیک ہے. دوسری قسم تھی کسی حرف کو لمبا کر دینا ضرورت سے زیادہ. تیسری قسم تھی کسی حرف کو کم کر دینا. چوتھی قسم یہ تھی کہ متحرک کو ساکن اور ساکن کو متحرک کر دینا. پانچویں قسم یہ تھی کہ مخفف کو مشدد اور مشدد کو مخفف کر دینا. یہ تھے لحن جلی کی 5 قسمیں. اور لحن جلی کا حکم یہ تھا کہ لحن جلی قرآن مجید کی تلاوت میں حرام ہے کیونکہ اس سے معنی بدل جاتے ہیں. دوسری قسم تھی لحن خفی. لحن خفی کا معنی یہ تھا کہ پوشیدہ غلطی, چھپی ہوئی غلطی. اس کا تعلق غنہ, مد, اقلاب, ادغام ان چیزوں سے ہے جس کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت کی خوبصورتی کے ساتھ. تو ان چیزوں کو بھی سیکھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے مراتب تلاوت. مراتب تلاوت کتنے تھے جی؟ 4. ان میں سے پہلی تھی تحقیق, یعنی جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری تھی ترتیل, یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, جیسے جلسوں کے اندر مصری گرہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسری تھی تدویر. تدویر کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے رمضان کے اندر آپ تراویح کے اندر قرآن مجید سنتے ہیں, وہ قدرے تیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں تدویر. اور چوتھی اور آخری قسم تھی حدر. حدر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ فرضی نماز کے اندر سنتے ہیں, فجر کی, مغرب کی اور عشاء کی نماز میں تلاوت جیسے سنتے ہیں نا, نماز تراویح سے قدر سلو, اس سے آہستہ, تو اس کو کہتے ہیں حدر. تو یہ مراتب تلاوت ہے. آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ, ہم آج سیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ابتدا کرتے ہوئے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہم آج سیکھیں گے ابتدا کی اقسام. آج ابتدا کی اقسام پڑھیں گے. ابتدا کی قسمیں 2 طرح کی ہیں, 2 قسم کے چیپٹرز ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا یہ کورس جو ہے مختصر ہے تو اس میں تفصیل کے ساتھ نہیں سمجھاؤں گا میں, ورنہ وہ چیزیں مکس ہو جائے گی. کیونکہ آپ تھوڑے ٹائم میں زیادہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس لیے بنیادی جو چیزیں ہیں جو ایک عام طالب علم کو جاننا ضروری ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں سے پہلی جو قسم ہے ابتدا کی اقسام میں وہ ہے تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے. تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور بسملہ کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو تعوذ اور بسم اللہ کے اعتبار سے اس کی جو اقسام ہے وہ ہے 3. تعوذ اور بسملہ کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں. ابتدا کی اقسام, پہلی قسم ہے جی تعوذ, جی تعوذ, جی تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں. بسملہ کہہ سکتے ہیں, بسم اللہ تسمیہ کہہ دیں, بسم اللہ کہہ دیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ
इसकी 3 किस्में हैं। नंबर 1 इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत, इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत, यानी तिलावत का आगाज करना आपने कुरान पाक खोला, ठीक है, और तिलावत का आगाज भी आपने सूरत के आगाज से करना है। जैसे कुरान मजीद खोला, सूरह फातिहा सबसे पहली सूरत है, तो आपने वहीं से तिलावत का आगाज करना, ठीक है। इस सूरत में आपने क्या पढ़ना है, इसमें आपने तावुज़ और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी है। जैसे तावुज़ प्लस बिस्मिल्लाह, ये दोनों चीजें पढ़नी है आपने, ठीक है। इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत में तावुज़ और बिस्मिल्लाह आपने दोनों पढ़नी है। जैसे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है जी, समझ आ गई। तो इब्तिदाई तिलावत, इब्तिदाई सूरत में तावुज़ और बिस्मिल्लाह दोनों पढ़नी है। इसकी जो दूसरी किस्म है वो है इब्तिदाई तिलावत, दरमियाने सूरत, इब्तिदाई तिलावत, दरमियाने सूरत, यानी आपने कुरान मजीद खोला तिलावत करने के लिए, और लेकिन किसी सूरत के आवाज से आप तिलावत का आवाज नहीं कर रहे, बल्कि सूरत के दरमियान से कर रहे हैं। जैसे दूसरा सिपारा, दूसरे सिपारे से शुरू कर रहे हैं तिलावत, या तीसरे सिपारे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहां से तो सूरत तो नहीं शुरू होती ना, तो दूसरे सिपारे से शुरू कर रहे हैं, तो आपने वहां पर क्या करना है, तावुज़ पढ़ना है लाजमी, ठीक है। इसके मैं साथ लिख देता हूँ, लाजमी, ठीक है। और लेकिन जो बिस्मिल्लाह है वो है इख्तियारी, ठीक है। यानी बिस्मिल्लाह आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है। तावुज़ जो है वो जरूरी है, लाजमी है, लेकिन इसमें क्या है, आपके पास इख्तियार है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए तो पढ़ लिए, ना पढ़ना चाहिए तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तावुज़ क्यों जरूरी है, ठीक है, ये सवाल है ना, मैं कह रहा हूँ कि तावुज़ लाजमी पढ़ना है, क्यों लाजमी पढ़ना है जी। एक तो वजह ये है कि सूरत का आगाज, तिलावत का आगाज करना, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कुरान में, फइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाह, फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब भी तुम कुरान की तिलावत करो, किरात करो, तो अल्लाह से पनाह तलब करो, तो तावुज़ पढ़ना जरूरी है, ये अल्लाह का हुक्म, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये समझ आ गई सबको, जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी समझ आ रही है सब। जी। अच्छा, किसी का कोई सवाल हो तो आप बिना झिझक पूछ सकते हैं। इसकी तीसरी किस्म जो है, इब्तिदाई सूरत, इब्तिदाई सूरत, दरमियान की तिलावत, इब्तिदाई सूरत, दरमियान की तिलावत, ठीक है। यानी आपने सूरत के दरमियान से तिलावत का आगाज करना है, ठीक है। इब्तिदाई सूरत, दरमियान की तिलावत, यानी तिलावत, सॉरी, तिलावत कर रहे थे, तिलावत करते करते एक सूरत का एंड हुआ, दूसरी सूरत का आगाज हो गया, ठीक है। इब्तिदाई सूरत यानी सूरत का इब्तिदा हो रही है, दरमियाने तिलावत, तिलावत करते करते, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि आप पहले से तिलावत कर रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पे, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ ٹھیک ہے، یہاں پر صرف بسم اللہ پڑھنی ہے کیونکہ یہاں بسم اللہ لکھی ہے ہر سورت سے پہلے سوائے سورت ہوا کے بسم اللہ کا سے سورت کا آغاز کرنا ہے، تو کیونکہ آپ تلاوت کا آغاز نہیں کر رہے تھے اس لیے وہاں پر تعاون نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی تھی سب کو؟ یہاں تک سمجھ آ گئی سب کو جی؟ اچھا، اب میں یہاں کچھ سوال لے لوں، کچھ سوال کروں گا کہ اس چیز کی سب کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ تو پہلے آغاز کرتے ہیں۔ ثنا خالد، ثنا خالد اپنا مائک انمیوٹ کریں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تین ٹائپس ہیں آپ کے پاس تلاوت کی، ابتدا کی تین قسمیں ہیں: ابتدائے تلاوت، ابتدائے سورت، ابتدائے تلاوت درمیانے سورت، ابتدائے سورت درمیانے تلاوت۔ ان تینوں کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی آ گئی۔ اوکے، اب کیا کریں گے، ہم ہر کلاس میں نا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ہر کلاس میں ٹیسٹ لیتے ہیں۔ جو یہاں لائیو بیٹھے ہیں نا وہ تو ہنس رہے ہیں کیونکہ ان کو پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو یہ تین ٹائپس ہیں۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ آپ جس کنڈیشن کے بارے میں پوچھوں گا آپ نے تلاوت کر کے بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ ابتدائی تلاوت درمیان سورت پڑھ کے سنائیں گے۔ ابتدائی تلاوت درمیان سورت کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ اچھا، میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں، آپ غور کریں کہ آپ نے کیا پڑھا۔ میرا ابتدائی سوال تلاوت، اچھا یہ ابتدائی تلاوت درمیانے صورت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسم اللہ اختیاری ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ٹھیک ہے، یہ ہو یعنی سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ سورت کے درمیان سے تلاوت کا آغاز کیا تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھا، اور بسم اللہ آپ کے لیے کیونکہ اختیاری تھی اس لیے آپ نے نہیں پڑھی۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال میرا ہوگا، اچھا جی زینب، سر میں نے ابھی ابھی جوائن کیا، میں گھر نہیں ہوتی، 4 بجے آتی تو تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے جوائن کرتے اچھا بہانے سونے ہیں۔ کرتے۔ اچھا جی گوہر فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی گوہر بیٹا، آپ نے یہ تینوں ٹائپ سمجھ لی ہیں، ابتدائی تلاوت، ابتدائی سورت اور یہ دونوں؟ جی سر، کچھ کچھ آ گئی سمجھ۔ یعنی میں سوال نہ کروں پھر؟ نہیں آپ کر لیں، میں بھی مجھے اوکے، آ جائے۔ اچھا چلے آپ یہ بتا دیں ابتدائی تلاوت ابتدائی سورت پڑھ کے سنائیں۔ سر مطلب جب بھی ہم سورت کا سٹارٹ کریں گے، سورت تلاوت کا سٹارٹ کریں گے تو ہم اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ، ہاں جی صحیح پڑھا نا انہوں نے؟ سر سچی ایسے بات ہی ہے؟ ہاں جی ہاں ٹھیک ہے۔ جی، اوکے یہاں سب بیٹھے کہہ رہے ٹھیک پڑھا۔ اوکے۔ اچھا جی نیکسٹ کوشچن ہے جی سسٹر ہنا اجاز، ہنا اجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر ہنا، آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ تینوں ٹائپ سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی، ابتدائی سورت درمیان تلاوت پڑھ کے سنائیں۔ وہ جو نیچے لکھا تھا وہ بھول گئی ہوں میں، جو مٹا دیا۔ اچھا چلے یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ تلاوت کر کے بتا دوں کیسے کریں۔ ابتدائے سورت
درمیانی تلاوت میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. یہ تو ہو گیا. جی اسکپ ہو گیا. اچھا چلے یہ بتائیں کہ ابتدائی سورت کا مطلب کیا ہے؟ سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور تلاوت میں پہلے سے کر رہی ہوں. اوکے تو اور آپ بسم تلاوت اللہ. پہلے سے کر رہی ہیں. سورہ فاتحہ کی آخری آیت کون سی ہے؟ ولدالین تو مغضوب ولدالین. ہاں جی تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ الف لام میم. تو ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑھنی؟ سوائے سورہ توبہ کے باقی سب میں بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے. پڑھیں گے نا؟ تو ہاں جی تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے؟ جی لازمی پڑھیں گے. اعوذ باللہ تو نہیں پڑھنی وہاں؟ نہیں. نہیں. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں؟ جی جی. تو بس یہی ہے. یعنی تلاوت آپ پہلے سے کر رہے ہیں. ایک سورت کا اختتام ہوا آپ نے بسم اللہ پڑھی, دوسری سورت کا آغاز کیا آپ نے, تو یہی ابتدائی سورت درمیان تلاوت آپ نے صرف بسم اللہ پڑھنی ہے. جی بہت شکریہ. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ سب بتا رہے ہیں تو یہ ہمیں سنت میں صحاح ستہ میں ملتا ہے, کوئی کتاب ہے؟ یہ آپ کو نبی علیہ السلام نے جس طرح سے ترتیب تدوین کروائی ہے نا, جس طرح وہی نازل ہوئی ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ تمام صورتوں کے شروع میں سوائے سورۃ توبہ کے بسم اللہ نازل کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے قرآن مجید کے تمام صحائف میں لکھی بھی گئی ہے. تو ایک ایک آیت, ایک ایک سورت, ایک ایک رکوع, یہ ساری منزل من اللہ ہے, اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے خود لگوائی ہے. تو جب ترتیب خود لگوائی ہے, خود پڑھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں, جبریل امین جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو پڑھانے والے ہیں, تو اس میں ہر چیز جو ہے وہ منزل من اللہ, یہ کسی بندے نے نہیں اس کو سیٹ کیا. سبحان اللہ. لیکن بہت یہ جو قوانین ہے نا, جی. یہ کیونکہ مرتب اسی پہ کیے گئے ہیں تاکہ آپ کو سمجھائیں, سمجھ آ سکے کہ آپ نے ایسے ایسے آپ ایسے ایسے پڑھ سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, میں سمجھانے کی غرض سے ایک مثال ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس, ٹھیک ہے. پھر میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول السفہاء من الناس, ٹھیک ہے. پھر میں پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء, ٹھیک ہے. پھر میں پڑھتا ہوں سیقول السفہاء. تو میں نے 4 طرح سے اس سپارے کا آغاز کیا. آپ کیسے اس کو یاد رکھیں گے؟ میں کنڈیشن دیکھوں گی, کنڈیشن کے تھرو کے کس کنڈیشن میں کیا اپلائی ہوا. جس طرح ابھی ہاں جی میرے ذہن سے بالکل اسکپ ہوا تھا, لیکن پھر میں نے جو اپنی پریکٹس ہے اس کو ریمائنڈ کیا کہ میری پریکٹس میں کیا چیز ہے, اور میں نے وہ آپ کو بتایا. ایکچولی ہم جیسے جو لوگ جو تجوید کو نہیں مضمون کے حیثیت سے پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا نا کہ اس کو بتایا کیسے جا سکتا. نہیں, اسی لیے تو میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس طرح بتائیں. یہ قواعد اسی لیے مرتب کیے گئے تاکہ آپ جس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کو خود تو پتا ہو کہ آپ کن قواعد کے مطابق تلاوت کر رہے ہیں, تاکہ آپ جی آگے بالکل. سکھا سکیں. ورنہ اگر آپ یہ پڑھیں گے نہیں تو آگے سکھا نہیں سکیں گے, تم تو پڑھ ہی رہے ہیں. سمجھ رہے, خود تو پڑھ ہی رہے ہیں, صحیح پڑھ رہے ہیں, لیکن آگے پڑھانے کے لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہیں آپ. ورنہ میرے جیسا کوئی نہ میں یہ ہے, چیز جانتی جی, میں میں سوال اس طرح کروں تو گا نہ کہیں, لیکن یہ آپ ایسے کیوں پڑھ رہی ہیں. ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنے پڑھنے میں پریکٹس میں تو ہوں, لیکن اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو میں شاید غلطی پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکوں کیونکہ میں ان اصولوں سے نہ بلد ہوں. تو جب یہ ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم دوسروں کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں اور ان کو رہنمائی بھی دے سکتے ہیں. جی اچھا جی, اب کچھ سوال کا طریقہ بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اگلا سوال میرا ہے راشدہ سحر. راشدہ سحر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر کے لیے معذرت, مجھے امی بلا ہے. ہمیں بلا رہی ہیں؟ اچھا جی. اس کے بعد عائشہ احمد. عائشہ احمد, عائشہ احمد آگے جی. جی سر. بیٹا یہ ہے
آپ کے سامنے ہے, میں تلاوت کروں گا, آپ نے یہ جاننا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سی چیز پڑھی میں نے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر. اور آپ نے جاننا تھا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتین والزیتون. یہ درمیان صورت. اچھا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے غلط پڑھا. بیٹا غور کرنا ہے, غور. میں غلط بھی کر سکتا ہوں, میں صحیح کا بھی پڑھ سکتا ہوں. آپ نے اچھا میٹنگ اینڈ ہونے میں بھی 10 منٹ کا اس نے آپ دے دیا. یہ بس یہی کوشچن کریں گے, اس کے بعد میٹنگ اینڈ کر دیں گے. میرے سوال کو غور سے سننا ہے آپ نے, پھر اس کا جواب دینا ہے. میں نے تلاوت کی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والتین والزیتون. یا تو میں ان تینوں کنڈیشن کے مطابق پڑھ رہا ہوں یا میں ان کے مطابق نہیں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ بتائیں. جی بیٹا جلدی بتا دینا پلیز. سر ابتداء تلاوت. کون سا جی, یہ والا؟ یس. نو. یس یا نو؟ نو. یس. نو یس. اتر سوچ کے بتائیں. میں نے صرف اعوذ باللہ کی تلاوت کی اور سورت کا آغاز کر دیا. سر درمیان والا. یس یا نو؟ جی سر درمیان والا, یہ درمیان صورت جو ہے. اگر درمیان والا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سورت کے درمیان سے تلاوت کی ہے, لیکن میں نے تو سورت 3 کا آغاز کیا ہے. ابتداء تلاوت اگر یہ والا ہو, تاؤ. یس, تاؤ سے سٹارٹ کیا اور سورت کی بھی جو ہے سٹارٹ سے سٹارٹ کیا سورت کو بھی, تو یہ ابتداء سورت میں اور ابتداء تلاوت میں آئے گا نا. لیکن اس میں بسم اللہ پڑھنی تھی نا میں نے. یس, وہ تو نہیں پڑھی آپ نے. وہ نہیں پڑھی میں نے. تو بھئی ان تینوں میں سے نہیں, ابتداء سورت اور درمیان تلاوت لاسٹ والا آ رہا ہے یہ. لیکن سورت اس کے آپ نے لیے تو ابتداء پھر سے. یہ ہوگا نا کہ تلاوت میں پہلے سے کر رہا ہوں, پہلی سورت کا اینڈ کیا, دوسری سورت کا آغاز کرنا, تو وہاں تو بسم اللہ پڑھنی تھی میں نے, اعوذ باللہ تو پڑھنی نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یس سر, ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اب میں نے جو تلاوت کی ہے وہ ان تینوں کنڈیشن میں سے کوئی نہیں, یعنی میں نے غلط پڑھا. مجھے کیا پڑھنا چاہیے تھا سورت 3 کا آغاز کرنے کے لیے؟ مجھے کیا ان تینوں میں سے کون سی کنڈیشن ہونی چاہیے تھی؟ ابتداء تلاوت اور ابتداء سورت. ابتدائی یعنی کہ تلاوت ابتدائی, یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی تھی میں نے, رائٹ؟ جی یس سر. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. اوکے. اب اس کے بعد اگلا کوسچن, آخری کوسچن ہے وہ ہے عمر فاطمہ, آپ نے ہینڈ ریز کیا بیٹا, آپ کا کوئی کوسچن ہے؟ جی سر. سر میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ ایک دفعہ نا, آپ نے یہ سارا لکھ دیا ہے نا, تو آپ ایک دفعہ پلیز اس کو دوبارہ الیبوریٹ کر دیں, ایک ایک پوائنٹ کو, مطلب سنگل شارٹ ہینڈیڈ. میں کر دیتا ہوں جی لیکن سوالوں کے اوپر میں آپ لوگ سے. اچھا سر, کریں یہ آپ سوال کریں. سوال ضرور کریں سر, وہ بہت ضروری ہے. فزیکل سیشن ہوتا ہے نا جو میری کلاسز ہوتی ہے, کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا پڑھاتے ہوئے, تو اس میں اسٹوڈینٹس کس طرح سے ٹیچرز کو بزی کرتے ہیں نا, وہ بھی پتہ ہے کیونکہ میں خود کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ان میں سے ایک ٹرک ہے کہ ٹیچر کو جو کام کر رہا ہے نا, اس کو کوئی اور کام سے بتا دیں تاکہ وہ اس طرح لگ جائے اس کام سے ہٹ جائے. بس یہ آخری کوشچن لیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کا چلو جی راشدہ. جی سر. ہاں جی, آپ نے آنسر دینا جی. جی اوکے, تو میں تلاوت کروں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے تینوں کنڈیشن میں سے کون سی کنڈیشن پڑی. ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءۃ من اللہ. میں نے سورۃ توبہ کا آغاز کیا. سر سورۃ توبہ کے شروع میں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی نا. نہیں پڑھنی؟ نہیں. اوکے, تو اگر میں ایسے پڑھوں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ. اب ٹھیک ہے؟ اگر شروع کر رہے ہیں تلاوت تو پڑھ سکتے ہیں میرا خیال ہے تبوز تو. یعنی اگر لیکن آپ اس کہہ رہی ہیں کہ اگر تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں تو آپ تعوذ پڑھ سکتے ہیں سورۃ توبہ سے پہلے، رائٹ؟ جی تو نہیں آپ یعنی کنفرم نہیں ہے. ویسے جو ہوتے ہیں نا جیسے سورۃ توبہ جو اس کے شروع میں نہیں پڑھتے، بسم اللہ تو نہیں پڑھتے، اس لیے تو کنفرم ہے. اس کے کل انشاءاللہ وجوہات بتاؤں گا میں کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے؟ اچھا آپ 3 منٹ رہ گئے تو میں اس کو نا جلدی جلدی کور میں دیتا ہوں اس کا. ہاں جی میں دیکھ ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت یعنی آپ نے قرآن میں کھول دی جب ڈیمو دینا تو پورا ڈیمو دینا چاہیے نا. یہ قرآن پاک بند ہے، میں نے اس کو کھولا. ٹھیک ہے؟ اب میں تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. ٹھیک ہے؟ میں نے تلاوت شروع کی سورت کے شروع سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تلاوت کا آغاز کیا سورت کی آغاز سے. اس میں کیا کرنا ہے؟ تعوذ اور بسم اللہ یہ دونوں لازمی ہے. ٹھیک ہے؟ میں لکھ دے. ٹھیک ہے جی. سورت کی ابتدا سے جب آپ نے تلاوت کی ابتدا کرنی ہے تو تعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہیں لازمی. دوسری صورت تھی ابتدائے تلاوت یعنی آپ نے تلاوت کا آغاز کرنا ہے لیکن سورت کا آغاز نہیں ہے، سورت کا درمیان ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی دوسرا شمارہ شروع کر لیا آپ نے تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ ضروری پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ میں لکھ دیتا ہوں ضروری اور بسم اللہ کیا ہوا ہے اختیاری. ٹھیک ہے؟ تعوذ تو لازمی پڑھنی ہے آپ نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سیقول سبحان. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ میں پڑھنا چاہوں تو پڑھ لوں، نہ پڑھنا چاہوں تو نہ پڑھوں، گناہ نہیں ہے. تو اگر میں پڑھنا چاہتا ہوں تو میں پڑھوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول سبحان. سمجھ آ گئی؟ یعنی میں دونوں طرح پڑھ سکتا ہوں، بسم اللہ کے بغیر بھی اور بسم اللہ کے ساتھ. یا سمجھ آ گئی ہے جی؟ لیکن اور بیٹا پریکٹس آپ کو میں بھی سمجھ آ گئی ہے؟ زیادہ تر پریکٹس میں دونوں چیزیں ہیں، ایسا ہی ہے نا، ہمیں نہیں پتا یہ اختیاری ہے. جی جی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں نا تو ٹھیک ہے. پریکٹس میں بھی دونوں چیزیں ہیں. گور بیٹا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی سر بالکل آ گیا. جی آخری جو کنڈیشن ہے ابتدائے سورت یعنی سورت کی ابتدا ہو رہی ہے لیکن درمیانے میں تلاوت کا مطلب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تلاوت آپ پہلے سے کر رہے ہیں، ایک سورت کا اینڈ ہو گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، سورہ فاتحہ کا اختتام ہو گیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کرنا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان میں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. یہاں بسم اللہ پڑھنی ہے صرف، یہاں صرف بسم اللہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے پاس اب تینوں کنڈیشن کے جو حکم ہے پڑھنے کا انداز طریقہ یہ تینوں کا آ گیا. ابتدائے سورت ابتدائے تلاوت میں تعوذ و بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. ابتدائے تلاوت درمیان سورت میں تعوذ پڑھنا ضروری ہے، بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں دونوں طرح ٹھیک ہے. ابتدائے سورت درمیان تلاوت یعنی تلاوت کرتے کرتے ایک سورت ختم ہوئی دوسری سورت کا آغاز ہے تو وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.